دیا، ایک ایسا نبی تمہارے پاس بھیجا جو پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر گیا۔ وہ انسانوں کے لیے رحمت، وہ جمادات کے لیے رحمت، وہ نباتات کے لیے رحمت، یہاں تک کہ وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کا برتن پکڑے ہوئے ہیں، قضاء حاجت کے لیے اللہ کے رسول جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو سعید خدری پانی کا برتن لیے ہوئے ہیں۔ تھوڑے دور گزرنے کے بعد جب جنگل آ جاتا ہے تو حضرت ابو سعید خدری سے اللہ کے رسول نے پانی کا وہ برتن لے لیا۔ میں جاتا ہوں، جھاڑیوں کی آڑ میں جاتا ہوں اور قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں، میں قضاء حاجت لیٹرین سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ پانی کا برتن دے دیا، ابو سعید خدری وہیں بیٹھ گئے۔ ابو سعید خدری کی نظر ایک پیڑ کے اوپر، ایک درخت کے اوپر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اس درخت کے اوپر ایک نیسٹ ہے، ایک گھونسلہ ہے، اور اس گھونسلے میں ایک چڑیا کے 2 بچے چیں چیں کر رہے ہیں۔ ابو سعید خدری کو وہ بچے بڑے پیارے نظر آئے۔ ابو سعید خدری پیڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اور گھونسلوں سے ان دونوں چڑیا کے بچوں کو لے لیتے ہیں۔ وہ چڑیا کے بچے چیں چیں کر رہے ہیں اور اسی پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان بچوں کی ماں چڑیا آتی ہے، وہ گھونسلے میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی ہے۔ ان بچوں کی چیخنے کی، چیں چیں کرنے کی آواز چڑیا کے کانوں میں جاتی ہے۔ چڑیا کے منہ میں جو دانا تھا، جو اپنے بچے کو کھلانے کے لیے لائی تھی، اس نے چڑیا نے منہ کھول دیا اور وہ دانا نیچے کی طرف گر گیا۔ چڑیا اب ابو سعید خدری کے سر پر منڈلانے لگی اور پر مارتی تھی، یعنی اشارہ کر رہی تھی کہ میرے بچے میرے حوالے کر دو۔ ابو سعید خدری ان بچوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور وہ چڑیا ان کے سر پر منڈلا رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچے اپنی زبان سے مانگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتے ہیں، اس چڑیا کو ابو سعید خدری کے سر پر منڈلاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دونوں بچوں کو ابو سعید کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو سعید، تم نے اس چڑیا کو اس کے بچے چھین کر پریشانی میں ڈال دیا ہے، تم نے اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس چڑیا کے بچے چھوڑ دو۔ ابو سعید خدری نے چڑیا کے بچے جیسے ہی چھوڑے، چڑیا نے فوراً ایک پر سے اٹھایا، چونچ سے دبایا اور اپنے بچے کو لے کر اڑی اور گھونسلے میں رکھ دیا۔ پھر دوسرے بچے کو بھی اسی طرح لے گئی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں چند دنوں کے بعد کچھ دانا لے کر آیا کہ میں اس گھونسلے میں ڈال دوں تاکہ اس چڑیا کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ 2-4 دن کے بعد جب میں نے اس علاقے میں قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ نہ وہ چڑیا وہاں ہے، نہ گھونسلہ وہاں ہے، یعنی چڑیا یہ سمجھ گئی یہاں میرے بچے محفوظ نہیں ہیں، آج کسی نے لے لیا، کل کوئی اور بھی میرے بچوں کو لے جا سکتا ہے۔ اس چڑیا نے اپنا بسیرا کہیں اور بنا لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا چڑیا کو دیکھنا اور ابو سعید خدری سے کہنا جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی ہوتی ہے، اس کے بچے واپس کر دو۔ یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ کے رسول پرندوں کے لیے اور جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ اسی لیے میرے بھائیوں رحمت للعالمین کہا گیا، اور پوری دنیا کا محافظ وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر رحم ہو۔ جب رحم نکال لیا جائے تو پوری دنیا کیا وہ ایک ملک کا بھی محافظ نہیں ہو سکتا۔ حفاظت کے لیے رحم کا ہونا ضروری ہے، اور رحمت جس کے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے بھی بربادی ہوتے ہوئے دیکھے گا لیکن اس کو ترس نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رحمت للعالمین۔ آسنا سادھمنم، سادھوؤں کی طرح زندگی گزارے گا۔ یہ بڑی اچھی صفت بتائی ہے۔ ہمارے ہاں سادھو لوگ اس کو سمجھتے ہیں جو اپنا گھر مکان چھوڑ کر کسی جنگل میں چلا جائے، اللہ کرتا رہے یا رام 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 رٹتا رہے،
اس سے پوچھو یہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ چپ. اللہ کو یاد, اللہ ہو اللہ ہو, اتنی لمبی مالا لے لی, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. شام کو کھانا, چپ, اللہ دے گا, اللہ ہو اللہ ہو. ایسے لوگ جہاں آپ کو ملے نا, ان کو الٹی چھری سے کاٹو. ایسے لوگ جہاں ملے ان کو 1000 جوتے مارو اور ایک گنو. یہ لوگ قوم کے رہبر اور رہنما نہیں ہیں, یہ بوجھ ہیں سماج پر. یہ ان کو ہم اپنی بھاشا میں بول دیں, یہ لوگ حرام خور لوگ ہیں. محلے والوں کے روٹی کے ٹکڑوں پہ پلیں گے, جنگل میں بیٹھے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعے کا, جو بڑا مبارک دن ہے, اور جس کے نام پر اللہ نے پوری ایک سورت ہی نازل کر دی, سورت الجمعہ. لیکن سورہ جمعہ نازل کرتے وقت جمعے کے دن کو برکتوں سے نوازنے کے باوجود اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پورا کا پورا دن تم جمعے کا سبحان اللہ اور الحمدللہ میں لگاؤ, بلکہ کیا کہا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب جمعے کی نماز پڑھ لو, امام صاحب سلام پھیر دے تو اب مسجد میں مت بیٹھو, نکلو. اب کیا کر رہے ہو, نماز ہو گئی, جاؤ. اب بیٹھے ہو اللہ سبحان اللہ, ارے نماز ہو گئی اب جاؤ. اب کیا کرو, یہ بھی اللہ نے کہا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ کا حق ادا ہو گیا, تم نے کر لیا, اب زمین میں پھیل جاؤ. زمین میں پھیل کر کیا کرو, وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ نے جو رزق اتارا ہے اس کو تلاش کرو, اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرو, کماؤ, رکشہ چلاؤ, جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچ کر اپنی بیوی اور بچے کا پیٹ بھرو. یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. رزق حلال کماؤ, حلال روزی کماؤ. حرام تو گھر بیٹھے مل جائے. ایک فون کر دو, آپ کے بچے کو نوکری دلوا رہے ہیں, میری فلاں سے بڑے اچھے تعلقات, اچھا اچھا ٹھیک ہے 50,000 روپے بھیج دو, آ گیا. آج تو میرا گھر چلی گیا ہے, 1 مہینہ چل جائے گا, 1 مہینے کے بعد پھر دوسری ٹوپی پہنائیں گے. کہاں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, رزق تلاش کرو اللہ کا. جمعے کا دن بھی پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عبادت میں گزار دو, اور یہ بیٹھا ہوا ہے وہاں اللہ اللہ, بیوی بچوں کو سب کو چھوڑے ہوئے اللہ اللہ. گوتم بدھ نے ایسا کیا تھا, شادی کی, ایک بچہ بھی پیدا ہوا, اس کا نام راہل تھا, اور جب وہ گرہستی نہیں چلا پائے بیچارے, بیوی بچوں کے جھمیلے میں پڑ گئے, تو بیوی چھوڑی, بچہ چھوڑا, بھاگ گئے جنگل میں. اور لوگوں کو کیا بیوقوف بنا دیا, ہم سچائی کی تلاش میں جا رہے ہیں, ستیہ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں, اور پھر وہ پوری زندگی انہوں نے جنگل میں گزاری, اللہ اللہ کرتے ہوئے, رام رام کرتے ہوئے, بھگوان کو یاد کرتے ہوئے. اور لوگوں میں مشہور ہو گیا بدھسٹوں میں کہ وہ تو سچائی کی راہ میں اپنی بیوی کو تیاگ کر کے, اپنے بچے کو چھوڑ کر, اپنی بیوی کو چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں چلے گئے. سچائی کی تلاش میں انہوں نے اپنی پوری زندگی جنگل میں گزار دی. اللہ کے رسول نے ایسی زندگی گزارنے سے منع کیا ہے کہ جنگلوں میں چلے جاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو. نہیں, فرمایا کہ بیوی کا بھی حق ادا کرو, مزدوری بھی کرو, محنت بھی کرو. عبادت کے بعد سب سے پہلے حکم کیا دیا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, نماز پڑھ لی. اب دوسرا حکم کیا ہے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں پھیل جاؤ. اور اس کے بعد آرڈر کیا ہے, وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, رزق روزی تلاش کرو, اللہ کا فضل تلاش کرو, حرام مت کماؤ. تم نے اللہ کی عبادت کر لی, اس سے مانگ بھی لیا. بھائی دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ بیٹھے تھے, دعا کی تھی اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی. آپ نے رزق سب مانگ لیا, رزق بھی مانگ لیا, مغفرت بھی مانگ لی, رحم بھی مانگ لیا, عافیت صحت تندرستی سب کچھ مانگ لی. اس میں آپ نے رزق بھی مانگ لیا, لیکن مانگنے سے کام نہیں چلے گا. مانگنے کے بعد پریکٹیکل کر کے دکھاؤ, یعنی کماؤ اور محنت بھی کرو, اور پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی اب آپ محنت کرو اور بھروسہ اللہ پر کرو, انشاءاللہ ہاتھ پیر مار رہا ہوں تو اللہ ہمیں دے گا. دونوں چیزیں. یہ نہیں کہ ہم نے مانگ تو لیا نماز میں, ورزقنی, اللہ میں رزق دے, اب بیٹھ گئے اللہ دے گا اللہ دے گا, بیٹھ گئے. کیوں, ہم نے مانگا تو ہے بھی نماز کے بعد, اللہ سے مانگا اللہ دے گا اللہ دے گا.
ایسے تو اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کے لیے بھی زمزم کا چشمہ جاری نہیں کیا۔ ہاجرہ دیکھ رہی ہیں میرے بیٹے کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں اور ابراہیم مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اللہ ایسے تو نہیں دے گا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، ہاجرہ اپنے بچے کے پانی کے لیے دوڑتی ہے، پہلے بھاگتی ہوئی جاتی ہیں، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، دوڑتی ہوئی جاتی ہیں، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں اور صفا سے جھانک کر دیکھتی ہیں کہ دیکھیں کوئی قبیلہ رہتا ہو نیچے، اگر کوئی گاؤں ہے، باشندے ہیں، کوئی رہائش ہے کسی کی، تو میں نیچے چلی جاؤں اور اپنے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤں، لیکن جھانک کر دیکھتی ہیں بیابان جنگل ہے۔ چلو وہ ایک اور پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر چلتی ہوں، شاید اس کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو، صفا سے دوڑتی ہوں، مروہ کی طرف بھاگتی ہیں، کبھی آہستہ چلتی ہیں، کبھی تیز چلتی ہیں، مروہ پہاڑی پر پہنچ جاتی ہیں، وہاں سے جھانک کر دیکھتی ہیں، ادھر بھی کوئی قبیلہ نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی بستی نہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر صفا سے مروہ 7 چکر لگاتی ہیں، اور 7 چکر لگانے کے بعد تھک گئی، آ گئی اپنے بیٹے کے پاس، کہا اللہ میرے شوہر ابراہیم مجھے اور اس بچے کو تیرے حفظ و امان میں چھوڑ کے گئے، تیرے بھروسے پر چھوڑ کر گئے، اور میں ایک عورت ہوں، جتنا دوڑنا تھا میں نے دوڑ لی، جتنی محنت کرنا تھی میں نے کر لی اپنے بچے کے پانی کے لیے۔ ایک عورت ساتھ اپنے معصوم اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اے اللہ میرے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ہاجرہ کی آواز دل سے نکلی تھی، نظر آسمان سے نیچے کی، کیا دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا اسماعیل جس جگہ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا اپنا وہیں پر پر مارو، جبریل نے وہیں پر اپنا پر مارا اور وہیں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، زم پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ہاجرہ نے پانی کو بہتے ہوئے دیکھا تو اس کی منڈیر باندھنے لگی، یہ بہ نہ جائے، پانی کہیں ختم نہ ہو جائے، وہ بیچاری منڈیر باندھنے لگی، مٹی سے کھڑا کر کے اس کی منڈیر باندھنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر ہاجرہ نے اس پانی کو گھیرا نہ ہوتا، اس پانی کو گھیرا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا، اور جب ساری دنیا میں پہنچ جاتا تو قدر ختم ہو جاتی۔ جو چیز آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ آج گنگا جل کی کوئی قدر نہیں ہے، آدمی لے تو لیتا لیکن جلدی پینا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ جانتا کہ گنگا میں کتنے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، وہ جانتا ہے، لیکن عقیدہ ہے اس لیے لے آتا ہے، بیچارہ بھر کر لے آتا ہے۔ لیکن آج اس گنگا کی کوئی قدر نہیں ہے، بس گنگا ماں ہے درجے میں، لیکن قدر کیا؟ اسی میں لوگ لیٹرین کر رہے ہیں، اسی میں پیشاب کر رہے ہیں، اسی میں ڈبکی لگا رہے ہیں، اسی میں نہا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور پھر وہی پانی پی بھی رہے ہیں، تو قدر ختم ہو جاتی ہے۔ ہاجرہ بار بار پانی کو روک رہی ہیں اور اپنی عبرانی زبان میں بولتی جا رہی ہیں، زم 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 زم، یعنی رک رک، ارے ٹھہر، کہاں جا رہا ہے، رک رک، ٹھہر ٹھہر۔ اس پانی کا نام ہی پڑ گیا زمزم۔ انہوں نے بولا تھا زم زم، رک رک رک، ارے یہ تو رک، کہتی جا رہی ہیں، اس پانی کا نام اللہ کے رسول نے بھی اس کو بدلا نہیں، وہی رہنے دیا جو ہاجرہ کی زبان سے نکلا تھا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے وہ بھی نہیں بیٹھی رہی، اللہ پہ بھروسہ میرے بیٹے کو پانی مل جائے گا، دوڑنا ان کو بھی پڑا۔ ہاجرہ دوڑ رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ گئے اور دعوت توحید کے لیے نکل گئے، نکلنا ان کو بھی پڑا۔ ہم لوگ اتنے بڑے مضبوط آدمی ہیں کہ ایک جگہ بیٹھ جائیں اللہ 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 کرتے رہے، ہمیں تو آسمان سے ملے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جہاں ملے سمجھ لو یہ سب سے بڑا حرام خور ہے، یہ بوجھ ہے پورے سماج کے اوپر۔
सोसाइटी के ऊपर ये आदमी बोझ है। मेहनत करना सीखो, मेहनत। तो बात थोड़ी सी आगे, आसिना साधु तो मनम, वो साधुओं की तरह रहेगा। साधु उसको नहीं कहते हैं, साधु उसको कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ हो, बहुत कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, सब गरीबों और मिस्किनों पर लुटा दिया हो, इसको क्या बोलते हैं? साधु। और अल्लाह के रसूल इस तारीफ पर फिर बैठते थे। सब कुछ था, अल्लाह के रसूल गरीब थे? नहीं। जो कहता है अल्लाह के नबी गरीब थे, वो कभी कभी ज़्यादा ही गुलू कर जाता है। अच्छा, आप कितने जानवरों की कुर्बानी कर लेंगे? मुश्किल से 1 बकरा, 2 बकरा, बहुत हुआ 3, या बड़े जानवर में आप हिस्सा डाल लेते हैं। 3-4 जानवरों से बड़ा अमीर आदमी भी 2-3-4 जानवरों से ज़्यादा कुर्बानी नहीं कर पाता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँटों की कुर्बानी की। और अरब के अंदर एक ऊँट बड़ा महंगा माना जाता है, जिसको सुर्ख ऊँट कहा जाता है। सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की 100। जब अल्लाह के नबी ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए, नहर करने के लिए, तो 63 ऊँटों को अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से नहर किया। और उसके बाद में आपने खंजर नेज़ा दे दिया हज़रत अली को, बकिया ऊँट हैं तो मेरे, लेकिन आप नहर करिए। तो बकिया जो 37 ऊँट बचे थे, वो हज़रत अली ने 100 सुर्ख ऊँटों की कुर्बानी की थी अल्लाह के रसूल ने। 100 ऊँटों की कुर्बानी करने वाला गरीब होगा, लेकिन 100 ऊँटों की कुर्बानी करने के बाद वो गोश्त आपका पता नहीं चला, सब गरीबों और मिस्कीनों में बट गया। दूसरे दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसमें से कुछ नहीं रह गया। इसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ हो, लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, लोगों पे लुटा दिया हो, गरीबों और मिस्किनों पे लुटा दिया हो। खदीजा अरब की बड़ी रईस औरत थी। अल्लाह के रसूल से जब निकाह हुआ तो खदीजा की सारी दौलत के मालिक अल्लाह के नबी बन गए। खदीजा ने अपनी सारी दौलत अल्लाह के नबी पर निछावर कर दी, लीजिए आप रसूल बन गए हैं, पैगंबर, मेरी दौलत आप दीन के काम में लगाइए। अरब की सबसे रईस औरत, और निकाह के बाद वो दौलत नबी के पास आ जाए। लेकिन ताज्जुब ये है, आज 18, 20, 22 साल का लड़का अभी दरी पे सो रहा है, चटाई पे सो रहा है, और 22 साल के बाद अगर उसकी शादी हो जाए तो फिर कहाँ सोता है? डबल बेड पर सोता है। क्यों? अब वो जो बिस्तर मिला है उसको ससुराल से, अब उस पे सो रहा, स्टाइल बदल गई। अभी तक साइकिल चला रहा था, शादी के बाद अब वो हीरो होंडा चला रहा है, स्प्लेंडर चला रहा है, यामा चला रहा है। अब तो और स्टैंडर्ड गाड़ियां आ रही हैं, वो चला रहा है। क्यों? ये भीख में मिली है। समझ गए ना? ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। साइकिल अपने पास से खरीदी थी, उसकी हिफाजत थी, बेचारी पंचर भी नहीं होने देता था। और मोटरसाइकिल जब मिली है तो हर स्पीड बढ़ रही। क्यों? फ्री की गाड़ी है। मेरे लड़की के बाप ने इंटरनेशनल फकीर समझ के दे दिया। ले, नहीं दे रहे थे तो नाराज़ हो रहा था, तो भिखारी समझ के दे दिया। अल्लाह के नाम पे जो मांगे वो फ़कीर है ना। इसने तो अपने बेटे के नाम पे मांगा, मेरा बेटा 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की गाड़ी नहीं दे सकता। तो अब आप सोचो, जो बेटे के नाम पे मांगे वो बड़ा फ़कीर है, या जो अल्लाह के नाम पे मांगे वो बड़ा फ़कीर है? फैसला खुद ही कर लो। अल्लाह के नाम पे मांगता उसको आप 10-5 रुपये देते हो, बेटे के नाम पे पूरी 50,000 की गाड़ी दे देते हो। चल रहा। अल्लाह के रसूल ने खदीजा से निकाह किया, लेकिन आपके रहने सहने की स्टाइल नहीं बदली। वही चटाई पर सोते थे, वही बिस्तर, खाने पीने की भी स्टाइल नहीं बदली, वही खाते थे जिससे पहले खाते आए। क्यों? क्योंकि आपने खदीजा की दौलत को अपने ऊपर इस्तेमाल ही नहीं किया, गरीबों और मिस्किनों पे लुटा दिया। इसको कहते हैं क्या? साधु। साधु वो नहीं होता है आजकल की तरह, ये भी अपने आप को साधु बोलता है।
ابھی اشارہ ہی کروں گا میں، بقیہ رزلٹ آپ نکال لینا. ضروری نہیں ہے کہ میں سب نام لوں اور ہر وقت کیسی کرواؤں اپنے اوپر، بہت ہو چکے ہیں، اب تھوڑا بچنا بھی چاہیے. یہ بھی کہتا میں تو فقیر ہوں، جھولا اٹھاؤں گا چل دوں گا. اپنے آپ کو سادھو آج بھی بولا جا رہا ہے. اب دنیا، اب دماغ سے سوچو، کروڑوں روپے کے پلین پہ سفر کرتا ہو وہ آدمی فقیر ہے. 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر اوباما کا سواگت کرتا ہو وہ آدمی اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہو. جس کی جیب میں پین 1 لاکھ روپے کی قیمت کا ہو وہ آدمی یہ کہے کہ میں جھولا اٹھاؤں گا چل دوں گا. کیسا لگ رہا ہے یہ جملہ؟ فقیری کا مذاق اڑا کے رکھ دیا گیا. سادھو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو، سب کچھ غریبوں اور مسکینوں پہ لٹا دیا ہو. اور اس تعریف میں محمد رسول اللہ پورے فٹ اتر گئے. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ اشوما شگما روحا. پہلی چیز براق، گھوڑا ملے گا جس بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا. دیو دت جگت پتی، دیو دت اللہ دے گا، جگت پتی جو پوری دنیا کے لیے رکشک بن کر رحمت بن کر آئے گا، یعنی محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین کو. 2 چیزیں. تیسری چیز آسنا سادت منم، وہ سادھوؤں کی طرح رہے گا، یعنی اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہوگی لیکن وہ مال و دولت اپنے اوپر خرچ نہیں کرے گا بلکہ غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دے گا. اور چوتھی چیز شٹیشوریا گڑنویتا، آسنا سادھت منم شٹیشوریا گڑنویتا، وہ 8 خوبیوں کا مالک ہوگا. شٹیشوریا گڑنویتا، 8 خوبیوں کا وہ مالک ہوگا، اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی. اب وہ 8 خوبیاں کیا ہیں اس کو سمجھ لیجیے. آپ اس کو سمجھ لیا تو سب کچھ سمجھ لیا. مہابھارت دیکھیے، 8 خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں گی. 8 خوبیوں میں پہلی خوبی الپ بھاشی، دوسری خوبی بہو بھاشی، تیسری خوبی گیانی. یہ 8 چیزیں یاد رکھنا 4 کر کے. اور پھر سے کہہ رہا ہوں میں، اس کو اپنے دماغ میں رکھیے گا. میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ 8 چیزیں کیا ہیں، میرا کوئی بھروسہ نہیں، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں. غور سے سنیے گا. الپ بھاشی، یہ تو نام ہی ایسے مولانا 8 کیا 2 ہی یاد نہیں رہیں گی. سنیے، الپ بھاشی. دوسری چیز بہو بھاشیتا، بہو بھاشی. تیسری چیز گیانی، مہابھارت میں لکھا. چوتھی چیز شروتو گیانی. 4 چیزیں یاد ہو گئیں. الپ بھاشی 1، بہو بھاشی 2، گیانی 3، شروتو گیانی 4. یہ 4 ایک طرف رکھیے. اب 5ویں چیز پہ آئیے، پراکرمی. 6ٹھی چیز دانی. 7ویں چیز کرتگیہ. اور 8ویں چیز دیاوان. یو پی کے چیف منسٹر یوگی کو بھی معلوم نہیں ہوں گی. رام بھکت ہیں لیکن مہابھارت کی یہ 8 چیزیں ان کو معلوم نہیں ہوں گی. اور ان کو کیا، ان کو بھی معلوم نہیں ہوں گی فقیر صاحب کو. رام کے نام پہ بس زندگی کاٹیں گے لیکن کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں. اور اگر کتابیں پڑھ لیں اپنی، سچ کہتا ہوں جو ہندو دھرم کو سچے دل سے اگر پڑھ لے تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا جیسے یہ آج ہے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اب سنیے ایک ایک کا مطلب. پہلی چیز کیا بتائی تھی میں نے؟ الپ بھاشی. 8 خوبیاں اس کے اندر ہوں گی. پہلی خوبی الپ بھاشی، کم بولنے والا، بہت کم بولیں گے. کم بولنے والا آج کوئی دکھتا ہی نہیں ہے. اور ایک بیچارہ تھا وہ بالکل ہی کم، وہ بولتا ہی نہیں تھا. ان سے پہلے والا منموہن سنگھ، وہ بیچارے بولتے ہی نہیں تھے، ہنستے رہتے تھے. اور یہ بیچارے چپ نہیں رہتے ہیں.
یہ بولتے ہی رہتے ہیں، ان کو خود نہیں معلوم ہم بول کیا رہے ہیں، جھوٹ ہے کہ سچ ہے۔ سعودی عرب میں گئے تھے ہمارے حضرت، تو وہاں کے بادشاہ سے کہنے لگے توپ دیکھ کر کہ یہ کتنا پھینکتی ہے، مطلب اس توپ کی رینج کتنی ہے؟ تو وہ سعودیہ کے بادشاہ نے کہا واللہ آپ سے کم پھینکتی ہے۔ ہو گیا جواب، جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ توپ کی رینج کیا ہے، کتنا پھینکتی ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا واللہ آپ سے کم پھینکتی ہے۔ سمجھ گئے نا کہ کوئی اتنا پھینکے کہ اس کا نام ہی مشہور ہو جائے پھینکو، تو یہ تو بڑے تعجب کی بات ہوگی کہ لوگ اس کو پھینکو کے نام سے جاننے لگے، تو یہ تو ایک اچنبے کی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے یہی تو کہا تھا، کسی بھی جھوٹ کو سچ کرنا ہو تو اتنا پھینکو، اتنا اس کو اتنا بولو کہ سننے میں وہ سچ لگنے لگے، آٹومیٹک وہ سچ ہو جائے گا، آٹومیٹک۔ یہی ہو رہا ہے آج کل، یہی ہے۔ الپ بھاشی، کم بولیں گے، یہ نہیں کہا کہ بالکل نہیں بولیں گے، کم بولیں گے۔ اللہ کے نبی اتنا کم بولا کرتے تھے، اتنا کم بولا کرتے تھے، اتنا کم بولا کرتے تھے۔ مسلم شریف کتاب السلام کے الفاظ ہیں کہ یہودیوں کا ایک گروہ نبی اکرم کے گھر پہ آیا، دروازے کو دستک دی، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، یہودیوں کے اس گروہ نے نبی کے گھر میں آنے سے پہلے نبی کو دیکھا تو کہنے لگے السلام علیکم، السلام علیکم۔ السلام نہیں کہا، کیا کہا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر موت ہو۔ یہ نہیں کہا السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، بلکہ یہودیوں کے اس گروہ نے کیا کہا؟ السلام علیکم، اور جلدی میں کہا السلام علیکم، تاکہ پتہ نہ چلے، شک نہ ہو جائے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو، آپ برباد ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مشکوک ہو گئے، اس نے سلام کہا کہ سام کہا؟ اب وعلیکم السلام کیسے کہہ دوں ان کو، جو آدمی ہمارے لیے موت بھیج رہا ہے اور ہم کہیں سلامتی ہو تم پر؟ تو پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں وعلیکم السلام کہہ دوں تو یہ برا مان جائے اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے تو سلام کہا اور آپ ہمیں موت بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بہت مختصر جواب دیا، وعلیکم، نہ سلام کہا نہ سام کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ وعلیکم، جو تم نے مجھ پر بھیجا ہو تم پر ہو گیا کام، بات ہی ختم ہوگی۔ اتنا کم بولتے تھے اللہ کے رسول، اور اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے اوپر اس زبان کو روکو، اللہ کی قسم اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور اسی زبان کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا انی اریدکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تصدقنا یا معاشر النساء، اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ خیرات کرو، کیونکہ میں نے تمہیں جہنم کے اندر سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا۔ قلنا وبما یا رسول اللہ، صحابیات سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول ہم جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی؟ ہاں، کیوں؟ وجہ تو بتا دیجئے تاکہ وہ چیز ہم یہاں سے ختم کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تمہاری جہنم میں جانے کی دو وجہ زیادہ ہیں۔ کیا تکثرن اللعن، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو، بدتمیزی زیادہ کرتی ہو، زبان سے الٹے سیدھے جملے زیادہ بولتی ہو۔ دو چار عورتیں جہاں بیٹھی ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں جلسے میں سب خاموش بیٹھی ہوں گی؟ معائنہ کر کے دیکھیے، میری تقریر سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی، کہیں گی تو بنگلہ مولوی تھوڑی، یہ تو اردو والا ہے۔ تیری چپل کتنے کی؟ اچھا یہ کہاں سے لائی؟ کون سی دکان سے لائی؟ یہ سوٹ کتنے کا؟ یہ ساڑی کتنے کی؟ آج تو ان کی عید ہو گئی، جلسہ ہوتا ہے تو عید کا دن ہوتا ہے عورتوں کے لیے۔ چار عورتیں کہیں بیٹھ جائیں وہ چپ نہیں رہ سکتی، اتنی ساری کیسے چپ رہیں گی؟ مچھلیاں پک رہی ہوں گی، اچھا ہے کہ دور انتظام کیا جو یہاں تک آواز نہیں آ رہی، ورنہ بہت سی جگہ تو بالکل قریب میں کر دیتے ہیں۔ تو جرجی صاحب بھی ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، ان کی سنیں کہ اپنی سنائیں۔ کسی بادشاہ نے کہا تھا نا
کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام دیں گے. تو جھوٹوں کی کمی تو تھی نہیں. ایک آیا جھوٹ بولا نہ حق, کوئی بڑا نہیں. ہمارے صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے تو سب سے بڑا ایوارڈ انہی کو ملتا. تم واقعی تم ہی سے ایوارڈ کے لائق ہو. بڑے بڑے جھوٹے آئے, فیل کر دیا بادشاہ نے, نہیں تم ایوارڈ کی مستحق نہیں ہو. ایک اور آیا لاسٹ میں, کہنے لگا میرا بھی جھوٹ سن لو. کہا کیا؟ آج میں رات میں سویا, میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بادشاہ کہتا بھگ, یہ کوئی جھوٹ ہے؟ ارے خواب میں ہو سکتا ہے دیکھا ہو, جھوٹ بتاؤ. اس نے کہا پوری بات تو سنو میری. کہا کیا؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور سب خاموش ہیں. بادشاہ کہتا کیا؟ کہ سب خاموش ہیں. کہتا ہٹ, یہ نہیں ہو سکتا. کہ کیوں؟ کہ میرا تجربہ ہے, 2 عورتیں ایک ساتھ بیٹھ جائیں تو خاموش نہیں رہ سکتی. تو کہہ رہا ہے اتنی عورتیں سب خاموش, اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو سب سے بڑا ایوارڈ کے حقدار ہے. اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا بادشاہ نے. تو ہماری ماں بہنیں ذرا سنبھل کے رہیں, ورنہ ایسی باتیں ہم بولتے ہی رہیں گے اور وہ سمجھیں گے میری بے عزتی ہو رہی ہے. تو میرے بھائیوں, لان تان ابو بکر صدیق تو زبان کھینچا کرتے تھے یہ, اور کبھی کبھی مسواک کان سے نکالتے تھے حضرت ابو بکر اور ایسے مسواک سے مارتے تھے. لوگ پوچھتے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کو کنٹرول کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اس زبان پر اگر ہم نے قابو پا لیا تو سب قابو پا لیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا الفم والفرج, ایک منہ, ایک زبان کی ضمانت مجھے دے دو کہ جو بولو گے صحیح بولو گے اور غلط بات اس کا استعمال نہیں کرو گے. اور دوسری شرمگاہ, یعنی زنا نہیں کرو گے, اور شرمگاہ کا جائز استعمال یعنی شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ملو گے اور کسی کی طرف نہیں دیکھو گے. تو یہ 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم